ابھی پچھلے سال میری بیٹی کا نکاح تھا، مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد نکاح ہوا۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ انہوں نے نکاح پڑھایا، میرے حقیقی پھوپھا ہیں وہ، انہوں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد مسجد کے برابر ہی میں میرا گھر بھی ہے۔ جب میں نکاح پڑھوا کے گھر میں آیا تو جیسے ہی میں گھر میں پہنچا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اسی وقت۔ ابھی نکاح ہوا تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی دیر بعد والدہ کا انتقال ہوا، یعنی ان کی سانسیں رکی ہوئی تھی کہ وہ اپنی پوتی کا نکاح سن لیں۔ نکاح انہوں نے سنا، نکاح ایک طرح سے نکاح کی محفل میں وہ شریک ہوئی، مسجد میں نکاح ہو رہا تھا، مسجد کے نیچے گھر ہے میرا، وہ گھر میں سن رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح ان کو دیوبند میں لے جا کر دفن کر دیا، کیونکہ سارے خاندان کے لوگ وہیں پر دیوبند میں دفن ہیں۔ میرے والد کی خبر جو ہے وہ بھی ان کی وہیں پر ہے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جب سے وہ گئیں ہم اپنے گھر کے اندر بڑی محرومی محسوس کرتے ہیں، بڑی کمی محسوس کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج والدہ ہوتی تو یہ مشورہ دیتی، والدہ ہوتی تو وہ مشورہ دیتی۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں میں سے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں یا جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کے ماں باپ زندہ اور سلامت ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت ہو سکتی ہے ان کی کر لیجیے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لیجیے، کیونکہ پھر کل یہ نہیں ملیں گے آپ کو، کل یہ نہیں ملیں گے آپ کو۔ مسجد میں میرے ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی، اور اس کی یہ پوری کلائیاں ولائیاں بالکل نیلی ہو رہی تھی، سب بالکل سوجی ہوئی تھی، اب مسجد میں بیٹھا وہ رو رہا تھا جمعہ کی نماز سے پہلے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہوگی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں سمجھا شاید کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا آپ کو کسی چیز کی کوئی آپ دونوں باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر نہیں سننا آپ چلے جائیے، بار بار میرا ذہن آپ کی طرف جا رہا ہے، آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ خاموش بیٹھ جائیے گا، لیکن آپ دونوں مستقل باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں بیٹھ کے، کیا سنیں گے آپ؟ اس نورانی محفل میں بھی آ کر آپ کو کچھ ملے گا نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جو لوگ دھیان سے سن رہے ہیں کم سے کم ان کو سن لینے دیجیے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس کے پورے ہاتھ نیلے پڑے ہوئے تھے، اس نے آستین اٹھائی اوپر اور آستین اٹھا کے دکھایا، کہیں گے یہ دیکھیے یہ سب۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے، صرف ایک بیٹا ہے، اور میں نے اس کی شادی کی، اور میرے ساتھ میری بوڑھی بیوی بھی رہتی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں میری بیوی بوڑھی ہے، ایک بیٹا ہے، اور جب سے میری بہو آئی ہے تو بہو میری بیوی کو مارتی ہے اور بیٹا مجھے مارتا ہے، اور ڈنڈے سے مارا ہے کل رات میں۔ اور اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، میں تڑپ کے رہ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کا ہاتھ دیکھ کر، کہ پورا ہاتھ نیلا پڑا ہوا تھا اس کا، بوڑھے آدمی کا، اور کہہ رہا ہے کہ بہت مارا ہے میرے بیٹے نے، جب بھی مارتا ہے ڈنڈے ہی سے مارتا ہے میرا۔ پھر اس نے کہا یہ تو تازی مار ہے، یہ 2 دن پہلے کی ہے، یہ 4 دن پہلے کی ہے، یہ 6 دن پہلے کی ہے۔ اس نے جسم کے مختلف حصوں پہ دکھایا، پورا جسم اس کا لہو لہان تھا، پورا جسم اس کا چھلنی ہو چکا تھا، تو اتنا اس نالائق بیٹے نے مارا اس کو۔ کیسا اس کا دل ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، تو دیکھ لو ان کی شکل، دیکھ لو۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اللہ تم کو حج کا ثواب دے گا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، ان کی طرف محبت سے دیکھو، خالی کوئی خدمت نہ کرو، خالی صرف ان کی طرف محبت سے دیکھ لو، اللہ کہتا ہے کہ تم کو حج کا ثواب دے گا اللہ تم کو۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ ماں باپ۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ صحابیہ کا گھر اوپر تھا، اور صحابیہ اور ان کا شوہر اوپر رہتے تھے، اور نیچے اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے۔
تو شوہر جو ایک دفعہ سفر پہ جانے لگے تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بھائی یہ کھانے پینے کا اتنا سامان تمہارے لیے اکٹھا کر دیا، گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر سے باہر نہ۔ آپ لوگ دھیان سے سنیے جو واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ شوہر جانے لگا سفر پہ تو شوہر نے کہا دیکھو گیہوں دال چاول آٹا واٹا جو کچھ بھی ہے یہ سب گھر میں رکھا ہے، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہنا تم اوپر اور نیچے نہ اترنا۔ چلا گیا وہ سفر میں شوہر۔ کچھ دن کے بعد عورت نے سنا کہ جو ماں باپ نیچے رہتے ہیں گھر کے ان میں باپ بیمار ہیں، باپ کی طبیعت خراب ہے، تو عورت نے ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلوایا، اے اللہ کے رسول ابا ہمارے بیمار ہیں اور نیچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے شوہر منع کر کے گئے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، کیا میں اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے نیچے جا سکتی ہوں؟ حضور پاک نے منع فرمایا نہیں، تم نیچے نہیں جا سکتی کیونکہ تمہارے شوہر تم کو منع کر کے گئے ہیں۔ تم اگر اردو زبان سمجھ رہی ہیں عورتیں تو وہ عورتیں بھی سن لیں اس چیز کو، اور آپ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں عورتوں کو جا کے سنائیے گا یہ بات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ابھی۔ حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، تمہارے شوہر تم کو منع کر کے گئے ہیں کہ تم گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، تو تم نہیں جا سکتی۔ کچھ دن کے بعد ابا اور زیادہ بیمار پڑ گئے تو پھر ان خاتون صحابیہ نے پھر حضور کے پاس پیغام پہنچایا، ابا بہت بیمار ہیں، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے ابا کو ایک بار جا کر دیکھ سکتی ہوں؟ حضور نے کہا تمہارے شوہر تم کو منع کر کے گئے ہیں، نہ جانا، مت جاؤ نیچے۔ ابا بیمار ہو کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ عورت نے صحابیہ نے پھر حضور کے پاس کہلوایا، اے اللہ کے رسول پہلے ابا بیمار تھے، بیماری کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا، کیا میں ایک بار ابا کی شکل دیکھ سکتی ہوں جا کر نیچے؟ صرف میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے ابا کی شکل آخری وقت پر، ان کی بیماری میں تو دیکھ نہیں سکی۔ حضور نے منع فرمایا تم اپنے باپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہو، تمہارے شوہر تم کو منع کر کے گئے تھے، تم اپنے باپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں۔ انہوں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اوپر تھی تو اوپر ہی رہ گئی، نیچے سے باپ کا جنازہ چلا گیا، بیٹی اپنے باپ کو دیکھ بھی نہیں سکی، باپ کی نماز جنازہ ہو گئی، ان کو دفن کر دیا گیا۔ شام کے وقت میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے پاس کہلوایا کہ تمہارے صبر کی وجہ سے، شوہر کا حکم ماننے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باپ کی مغفرت کر دی۔ اتنی بڑی چیز ہے باپ، کیسا اس کے دل پہ، عورت کے دل پہ لگا ہوگا، کیسی چوٹ لگی ہوگی کہ ابا بیمار ہے نیچے، ابا مر گئے، ابا جاتے جاتے ابا کی شکل دیکھ لوں، لیکن صرف شوہر کا حکم ماننے کی وجہ سے۔ شوہر اتنی بڑی چیز ہے، ماں باپ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن شوہر کم نہیں ہوتا، شوہر کا حکم ماننے کی وجہ سے۔ میں آپ کے سامنے جو نوجوان بچے ہیں، یہ میں ان نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں چند منٹ کا، اور 2-4 منٹ مجھے دے دیجئے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، سردی کی وجہ سے مجھے بھی کچھ شکایت ہے، لیکن میں صرف آپ لوگوں کے سامنے اس لیے آ گیا کہ یہ مدرسہ ہمارا اپنا ہے۔ اس مدرسے کے کئی لوگوں نے زبردستی میں سرپرست بنا ہوا ہوں، خواہ کا بیکار سا آدمی جو مدرسے کے کسی کام میں بھی نہیں آتا میں، اور سرپرست بھی ہوں میں ان کا۔ تو بھائی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک کے اندر، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک جنازہ آیا مسجد کے سامنے کچھ دن پہلے، اور میں نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ ایک نوجوان الگ کھڑا ہوا ہے، اس نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پوچھا بھائی تم مسلمان ہو؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا ہاں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا بھائی غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے سب لوگوں نے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے غصہ ہوں میں نے کہا بھائی کس بات پہ غصہ؟ جب غصہ ہو یہاں کیوں آئے؟ کہنے ابا ہیں یہ میرے جن کی نماز پڑھائی آپ نے۔ میں نے کہا تمہارے باپ کا جنازہ ہو تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ میں ابا سے خفا ہوں۔ میں نے کہا جا بدنصیب آدمی،
تیرا نصیب خراب ہے، تیرا نصیب خراب ہے کہ اللہ نے تجھے جماعت سے محروم کر دیا، اپنے باپ کی جنازے کی نماز سے محروم کر دیا، تیرا نصیب خراب ہے۔ تو کتنا ڈھیٹ اور بدتمیز آدمی تھا وہ لڑکا، کہنے لگا وہ تو خیر صاحب چھوڑیے، یہ بتائیے کتنا پیمنٹ کرنا ہے آپ کو نماز پڑھانے کا، پیسے کتنے دینے ہیں آپ کو؟ میں نے کہا کس بات کے پیسے؟ کہنا آپ نے نماز پڑھائی ہے جماعت کی، ہمارے گاؤں میں تو 30 روپے دیے جاتے ہیں اس آدمی کو جس جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، جنازے کی نماز کے 30 روپے۔ میں نے کہا بھائی میں تو 30 لاکھ روپے لیتا ہوں ایک جنازے کی نماز کے، لے سکتا ہے تو؟ کہنے لگا یہ تو ریٹ کے خلاف چل رہا ہے معاملہ بالکل، ابا کا جنازہ وہیں رکھ دو، کوئی اٹھائے گا نہیں، پہلے ان کا حساب کتاب صاف ہوگا۔ میں نے کہا یار یہ کہاں سے پکڑ رہا ہے؟ جنگل سے لیا ہے اس آدمی کو پکڑ کے، یہ جانور آدمی انسان کی شکل میں جانور ہے، انسان کی شکل ہے، 2 آنکھیں 2 کان ناک و سب ہے اس کی انسانوں کی طرح، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کری، یہ کیسا ہے جو اپنے باپ سے خفا، باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، جنازے کی نماز جس نے پڑھائی اس کو 30 روپے دے رہا ہے۔ میں حیران ہوں ہماری قوم میں کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ میری قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ میری قوم ہے، میں اسی قوم کا ایک فرد ہوں،